آپ نابغہ روزگار شخصیت تھے اور اقبالیات کے حافظ تھے، قرآن پاک کے حافظ تھے۔ کوئی دن ایسا نہیں تھا جس دن آپ نے قرآن پاک کی تلاوت نہ کی۔ ایسی ایکٹیویٹیز اور سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے کر بھی شب و روز عبادات میں گزارنا، درس و تدریس میں گزار رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نوافل اور عبادات اور ریاضات میں آپ کے شب و روز گزرتے تھے۔ قرآن پاک کی جو ہے وہ یکسوئی کے ساتھ اور جو ہے پوری مواظبت کے ساتھ ہمیشگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، پنچوئلٹی تھی اس میں۔ اور پھر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر کہیں کوئی تیر چلایا گیا، اس مرد مجاہد نے اپنا سینہ سپر کر دیا سامنے۔ توہین رسالت میں کہیں کوئی زبان حرکت میں آئی اور وقت کے گماشتے دندناتے رہے اور اپنی ساری کوششیں کرتے رہے، لیکن زمانہ وہ دن بھی دیکھتا ہے کہ وہ مرد مجاہد سوشل میڈیا کے ذریعے اس کی زبان برق خاطف بن کر ان پر ایسی بجلی کی طرح گرتی ہے کہ وہ دشمنوں کو زیر کر دیتی ہے۔ مخالفتوں کے جھونکے آئے، سازشوں، عداوتوں، مخالفتوں اور مزاحمتوں نے وہ پہاڑ توڑ دیے، الزام تراشیوں کے جو ہے ہر طرف سے جھونکے آئے، لیکن وہ مرد مجاہد اس کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑا رہا۔ زمانے نے وہ دن بھی دیکھا کہ جب لوگوں کے کان سن رہے تھے اور وہ کہہ رہا تھا، گر یک ذرہ کم کردت زینگیز وجود من، بائی قیمت نمی گیرم حیات جاودانی را۔ ہمیشہ کے لیے زندگی کا ساتھ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، لیکن لمحہ بھر کے لیے دامن مصطفیٰ کو چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، ستمگر ادھر آ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ لوگوں نے تیر آزمائے اور وہ مرد مجاہد کو جگر بھی آزما کر گیا۔ آج بھی رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، ملک پاکستان کے اندر کونے کونے میں جہاں جہاں ناموس رسالت کا اگر چراغ چلتا ہے تو خادم حسین رضوی کا دامن اس کا فانوس بنا ہوا ہے۔ آج بھی بجتا ہے علم کا جو ساز دوستو، یہ بھی ہے اسی جرس کی آواز دوستو، یہ بھی ہے اسی جرس کی آواز دوستو۔ آج بھی اگر محبت رسول کے چراغ روشن ہے، گھر گھر کے اندر اس نے ناموس رسالت اور عزت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ روشن کر دیے، اتنے دیے جلا دیے ہیں جو قیامت تک کے لیے بجھنے والے نہیں ہیں۔ میں خود بذات خود ایک زندہ جو جاوید ان کی مثال سامنے بیٹھا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ان کے ساتھ پڑھ کر آیا ہوں اور لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بھر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لوگوں کو بہرور کر دیا کہ رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، یہ وہ چراغ ہیں جو قیامت تک کے لیے بجھنے والے نہیں ہیں، اور ان کی خدمات اور تھوڑے عرصے میں اتنے عظیم کارنامے جو سر انجام دیے، ان کو سامنے رکھ کر میں بجا طور پر کہوں گا کہ ان کا وجود آیات خداوندی میں سے ایک محکم آیت کا درجہ رکھتا ہے۔ خادم حسین فرد واحد کا نام نہیں ہے، خادم حسین ایک عامت المسلمین کے زندہ ضمیر کا نام ہے، مسلمانوں کے سینے میں دھڑکنے والے پاک اور بابرکت دل کا نام ہے، اور مسلمانوں کی پاکیزہ روح کا نام ہے، تقدیس رسالت کی ایک تحریک کا نام ہے۔ جب تک کے لیے یہ ساری چیزیں زندہ ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم ہے، آسمان کی وسیع البسط چھاتی پر سورج کی کرنوں کے ساتھ آپ کا نام خدا نے ایسا ثبت کر دیا ہے، اب قیامت تک کے لیے زمانے کا کوئی بیداد چونکا اور سنگ دل زمانے کی کوئی ٹھوکر اسے مٹا نہیں سکتا، اس لیے کہ جو دل عشق سے زندہ ہوتے ہیں وہ کبھی مرجھاتے نہیں ہیں۔ یہی بات تو اقبال نے کہی تھی، ہرگز نہ میرت آنکھ دلش زندہ شد بعشق، سب دست بر جریدہ عالم دوام ماں۔ جو دل عشق سے زندہ ہوتے ہیں وہ قیامت تک کے لیے آسمان دنیا پر اس کی وسیع البسط چھاتی پر ہمیشہ کے لیے ایسے ثبت کر دیے جاتے ہیں، زمانے کا کوئی بیداد جھونکا ان کو مٹا نہیں سکتا۔ یہ قانون ہے جو ازل سے چلا آ رہا اور ابد الاباد تک چلتا رہے گا۔ انہوں نے عشق کو جنون عطا کر دیا، محبت کو سرمدی کیفیت عطا کر دی،
پیار کو خلوص عطا کر دیا، اس کے اندر ایک خمار بھر دیا، لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ جلا دیا۔ غلامی سے نجات دلانا یہی ان کا اصل مقصد تھا کہ یہ ٹکے ٹکے لوگوں کی جو غلامی ہے یہ تمہیں کام نہیں آنی، غلامی کام آنی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی غلامی کام آنی ہے۔ یہ ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں سن کر اپنے دین کو چھوڑ دینا اور اپنے کام کو چھوڑ دینا، میرا دین اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ کروں مدح اہل دبر رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نا نہیں، میرا دین کو روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے جو ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتوں کو سن کر جو ہے وہ دین میں فروخت کر دوں اور دین بک جائے گا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ نہ ڈر اور بے باک انسان تھا۔ اکثر ہمارے سامنے وہ شعر پڑھا کرتے تھے، عرفی تمی اندیش زغو گائے رکیمہ، آوازیں صدا کم نہ کنند رزق کے گدارا۔ جب کفار و مشرکین نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، تانے دیے، طرح طرح کی باتیں کی، تو اللہ نے حکم نازل فرما دیا، وَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیارے تجھے لوگوں کے تانے پریشان نہ کریں، تجھے لوگوں کی باتیں پریشان نہ کریں، تجھے لوگوں کی پریشانیاں پریشان نہ کریں۔ وَاصْبِرْ، لوگوں کے تانے سن کر میرے حبیب تو صبر کر لیا کر، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، تو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے بستا ہے، میرے حبیب میری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی رہتی ہیں، تو جہاں بھی ہوتا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں دکھوں سے گھبرانا نہیں ہے، پریشانیوں سے گھبرانا نہیں ہے، یہ دنیا یہ غموں کا گہوارہ ہے، یہاں پر غم رنگ بدل بدل کر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کا غم لاحق ہو گیا، زمانے کا کوئی غم اسے نڈھال نہیں کر سکتا۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، اور تیرا غم ہے، تیرا غم سلامت رہے، دنیا کا کوئی غم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے، تیری صورت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیری صورت کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ لوگوں کی زبانیں تمہیں پریشان نہیں کر سکتی، لوگوں کے تانے تمہیں پریشان نہیں کر سکتے۔ عرفی تمی اندیش زغو گائے رکیباں، آوازیں سگاں کم نہ کنند رزق کے گداراں۔ اور تو دشمنوں کے شور و گل سے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کتوں کے بھونکنے سے فقیر کا رزق کم نہیں ہوتا۔ دشمنوں کے شور و گل سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا سبق دیا تھا، جو نظیری نے سبق دیا تھا، جو علامہ اقبال نے سبق دیا تھا، وہ سبق علامہ خادم حسین رضوی نے ایک مرتبہ پھر دہرایا، تاریخ کو دہرایا، عظمت رفتہ کی یاد دلائی ہے، لوگوں کو ان میں من میں